بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نمبر 44. وعنه رضی اللہ عنہ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، نبی علیہ السلام جب وضو کرتے تو ادار الماء علی مرفقیہ، نبی علیہ السلام پانی کو اس طرح سے گھماتے رہتے اپنے مرفقی، کوہنی. یہ جو کوہنی ہے نبی علیہ السلام اس پر کیا کرتے، اس طرح سے پانی گھما لیتے تاکہ یہ خشک نہ رہ جائے. عام طور پر انسان جب ہاتھ دھلتا ہے تو اس جگہ کبھی جلد بازی سے آدمی کام کرے تو یہ خشک رہ جاتا ہے. آج شاید آپ لوگوں کو تجربہ نہ ہو، چونکہ ماشاءاللہ اے سی میں رہتے ہیں، سیٹی میں رہتے ہیں، ہاتھ اتنا چکنا ہوا ہے کہ ادھر ایک قطرہ گرتا ہے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن یہی انسان اگر کہیں محنت مزدوری کرنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، گرد و غبار میں انسان ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ پانی نہیں سرک کر کے یہاں تک آتا جیسے چکنے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. تو یہاں پانی کا پہنچنا، اس لیے دیہات وغیرہ کے لوگ کبھی تھوڑی سے کوتاہی کریں یا سردی کے موقع پر بھی، سردی کی وجہ سے زیادہ سردی ہوتی تو ہاتھ وغیرہ کی کیفیت، جلد کی کیفیت بدل جاتی ہے تو پانی یہاں تک نہیں پہنچتا. اسی لیے بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے. نبی علیہ السلام اسی لیے جب وضو کرتے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے پانی کے ساتھ اپنے آدار الماء، یعنی خالی پانی نہیں بلکہ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے ادارہ کے معنی گھمانا، دوار بولتے ہیں نا، اور راؤنڈ بورڈ کو دوار یعنی گھومنا. تو ادارہ اسی سے ہے، یعنی اس طرح سے گھماتے تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے، آسانی سے پانی پہنچ جائے. یہ حدیث دارقطنی کی ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے. دارقطنی یہ وقت کے بڑے ہی مشہور محدث ہیں. ان کا نام اصل میں تھا علی ابن عمر اور کنیت ہے ابو الحسن الدارقطنی. یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور اپنے وقت میں حدیث کے، رجال کے، نحو اور صرف کے یہ امام سمجھے جاتے تھے. یعنی ہر فن میں یہ بے نظیر تھے. اس وقت دنیا میں ان کو کوئی مثال نہیں ہوتی تھی. اسی لیے ان کا بڑا اونچا پایا ہے، بڑے اونچے مقام کے ہیں. بلکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ واللہ اس آسمان کے نیچے
اور اس زمین کے اوپر میں نے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں پایا، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ جملہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کی قبر کو نوروں سے بھرے جن کو یہ مقام حاصل۔ اور یہ امام حاکم ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور تقریباً یہی اسی سے ملتا جلتا امام ذہبی وغیرہ کا، امام ابن القیم وغیرہ کا قول ہے کہ واللہ اس سرزمین پر آسمان کے نیچے ابن تیمیہ جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا، اور نہ ابن تیمیہ نے خود اپنے جیسے دیکھا۔ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ کسی کے بارے میں علماء یہ نظریہ رکھیں۔ اور آخر میں متاخرین میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد کے تھے، حنفی عالم تھے، علامہ آلوسی، انہوں نے اللہ اکبر، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے پوچھے کوئی تو میں یہی کہوں گا کہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی ایک ایسے عالم گزرے ہوئے ہیں کہ نہ تو میں نے کبھی ان جیسا دیکھا، اور خود نواب صدیق حسن بھی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اپنے جیسا عالم اپنے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، علماء کسی کے بارے میں یہ تصور کریں کہ نہ تو میں نے ان جیسے دیکھا اور نہ انہوں نے خود اپنے جیسے دیکھا، نہ دنیا نے ان جیسے دیکھا اور نہ انہوں نے دنیا میں کسی کو اپنے جیسے دیکھا۔ تو امام حاکم کا یہ قول، یعنی کہنے کا مطلب یہ جملہ بہت کم لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو امام حاکم نے اپنے استاد امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیشہ اپنے اساتذہ کے متعلق یہی حسن ظن رکھنا چاہیے، تبھی انسان اپنے استاد سے فائدہ اٹھائے۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے استاد کے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھے کہ واقعی ہمارا استاد جیسا کوئی دوسرا نہیں، تبھی استاد کے قریب رہے گا، استاد کی باتیں غور سے سنے گا، استاد سے محبت کرے گا۔ لیکن ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ گزرے ہیں، اللہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک زمانہ وہ تھا، خصوصاً ہمارا بر صغیر جو تھا، ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ استاد کا جب انتقال ہوا تو بعد شاگرد جو تھے مارے صدمے کے مر گئے، صرف اس بنا پر ان کو خبر کس کی ملی کہ ہمارے استاد کی وفات ہو گئی۔ سمجھ گئے نا، ہمارے استاد کی وفات ہو گئی۔ لیکن یہ مغربیت سے ہم متاثر ہو کر کے آج استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہونا چاہیے تھا اس رشتہ آج ختم ہو چکا ہے، وہ ختم ہو گیا، آج وہ رشتہ ہے ہی نہیں، بہت کم ہوگا، بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ رشتہ ہو، نہیں تو وہ سلسلہ ختم۔ اس قدر استاد کا احترام، استاد کی عزت، سمجھ گئے نا، استاد کی محبت آج وہ ناپید ہو گئی۔ ہمارے تعجب ہے کہ آج دینی مدرسوں سے بھی، دینی طلبہ سے بھی وہ چیز غائب ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا بڑا محدث شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، مشکات کی ایسی شرح لکھی کہ لوگ کہتے ہیں فتح الباری کے بعد حدیث پر اتنی بڑی شرح نہیں لکھی گئی، کاش کی پوری ہو گئی ہوتی۔ مرآت المفاتیح دوسری فتح الباری کہی جاتی ہے۔ ایسے ہی جامعہ سلفیہ بنارس میں امام سبیل آئے ہوئے تھے اور مسجد کے سنگ بنیاد رکھی گئی، مغرب کی نماز پڑھی گئی، میں تھا، ہمارے استاد اور شیخ الحدیث ایسے ساتھ میں تھے، امام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، تو ایک عالم تھے، یہ
تقسیم سے پہلے یہ اس کے استاد تھے دارالحدیث رحمانیہ کے مولانا عبد الوہاب عربی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر، بڑے ہی متکلم قسم کے آدمی تھے. یہ بیچارے کافی بوڑھے ہو گئے تھے، سلام پھیرتے ہی ایسے وہ چٹائی پر لیٹ گئے اور ان کی عمر 90 کے اوپر رہی ہوگی. شیخ الحدیث کی عمر 85 سال تھی، شاگرد کی عمر کتنی؟ 85، اور استاد ہو سکتا ہے کہ 95 کو. واللہ یہ جیسے 95 سالہ بوڑھا استاد لیٹ گیا مغرب کے، ایسے سلام پھیرے بوڑھا ایسے لیٹ گئے. اللہ اکبر. وہ 85 سالہ شاگرد شیخ الحدیث کو میں نے دیکھا، وہ دوڑے ہوئے آئے لپک کر کے اور اپنے استاد کا پیر دبانے لگے. آپ سوچ سکتے ہیں 80 سالہ 85 سالہ بوڑھا شاگرد اپنے استاد کی کیا کر رہا ہے؟ وہ پیر دبا رہا. صرف بنا پر استاد ہے. لیکن آج یہ چیزیں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عربی مدارس میں پھر یہ چیز واپس لوٹ آئے. آج بہت ہی مفقود یہ بالکل یہ جو مغربی تہذیب پہلے ہمارے ہاں انگلش میڈیم دنیاوی اسکولوں میں آئی اور پھر وہی چیز بڑھتے بڑھتے آج دینی مدارس میں بھی آ گئی. ورنہ علماء کا ادب تھا، علماء کا احترام تھا، یہ ایسی چیزیں تھی. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہ مدینہ طیبہ گئے، مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو کہتے ہیں جس طرح سے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کے گود میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہوتے ہوئے عمر میں یہ بڑے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معلوم پتا گود میں آ کر بچہ بیٹھتا ایسے آگے بازو میں بیٹھ گئے. صرف ادب اور احترام، علماء کے آپس میں الفت اور محبت. دیکھیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کس طرح سے ان کے استاد کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے امام اپنے استاد اس زمین کے نیچے، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، ہم نے اپنے استاد ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی رحمت اللہ علیہ سے بڑا عالم نہیں پایا. چلو تو یہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام سنن الدارقطنی. کیا نام ہے؟ سنن دارقطنی. الحمدللہ یہ کتاب ایک زمانے سے امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ لکھ کے چلے گئے تھے، لائبریریوں میں پڑھی تھی، لیکن مولانا شمس الحق صاحب عظیم آباد پٹنہ کا جو پرانا نام تھا عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ، جو میاں صاحب کے استاد تھے، شیخ القل کے شاگرد تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کو چھپایا، اس پر حاشیہ چڑھایا التعلیق المغنی علی سنن الدارقطنی لکھ کر کے. وہ کتاب آج عرب کے لوگ کما رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں اور چھاپ رہے ہیں. حالانکہ چھپی ہے سب سے پہلے اپنے یہاں، چھپی ہے اپنے یہاں، تعلیق چڑھانے والا اپنے یہاں کا عالم، اجمی عالم، اور آج فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ عرب کے لوگ. السنن الدارقطنی. چلو دوسری حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ باسناد ضعیف وللترمذی عن سعید بن زید و ابو سعید نحوہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جو بغیر بسم اللہ کے کرتا ہے. جس شخص نے بسم اللہ پڑھے ہوئے بغیر وضو کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ حدیث، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے.
لیکن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا ہے، بالکل اس ہی معنی میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ سب کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث اور آئی ہے جو یہاں منقول نہیں ہے، وہ بڑی اہم ہے اور باتفاق علماء وہ صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو یہاں نہیں نقل کیا جاتا عام طور پر، چونکہ اس کا تعلق طہارت سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آ رہے تھے، بڑا لشکر تھا، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، نماز کا وقت آیا، اب وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، لوگوں نے پانی ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہیں اب جنگلوں میں پہاڑوں میں کہیں بھی ہو سکتا ہے چشمہ جاری ہو یا کہیں سے پانی نکل رہا ہو، تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ پانی ڈھونڈو۔ پانی نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی نوجوان، چونکہ پانی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا تھا، ہو سکتا ہے کہیں دشمن چھپا ہو پہاڑوں میں، اسی لیے اللہ رسول نے حکم دیا تھا اسلحے کے ساتھ جاؤ پانی ڈھونڈو۔ صرف وضو کا مسئلہ نہیں تھا، وضو تیمم سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پینے کا، جانوروں کے پلانے کا، کھانا پکانے کا، یہ نہانے دھلنے کا بہت سارا مسئلہ تھا، اس لیے پانی ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملا، سامنے سے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے، میرے خیال پیچھے گزر بھی چکی ہے، ہاں عورت آ رہی ہے اور اکیلی ہے، اس کے ساتھ اونٹ پر پانی مشک میں بھرا ہوا موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صاحب تلوار لے کے، بوڑھی ماں پانی کہاں ملا؟ سوچے کہ پانی کہیں کریم ہوگا، بتا دے کہ جا کے بھر لاؤ گی۔ کہا بیٹے پانی کہاں ملا؟ کل اس وقت بھر کر کے چلی ہوں پانی، ابھی راستے میں 24 گھنٹے چلی، پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے بھی خوب لمبا پتہ بتایا۔ کیا مطلب تھا؟ آدی بالمائی، یہ پانی کل اس وقت میں بھر کے چلی ہوں اور برابر چلتی آ رہی ہوں، پورا راستہ 24 گھنٹے کے طے کر دیا، پانی نہیں، اگر بھرنا ہے تو وہاں جاؤ۔ اب بڑی پریشانی، اور اس کے پاس ہے بوڑھی لیکن پانی مشک میں بھرا ہوا، اتنا کیا کرے گی وہ؟ حضرت علی نے کہا کہ پانی دے دو۔ نہیں دوں گی۔ پکڑ لیا۔ اب یہ تلوار لگی ساتھ میں، اب وہ عورت نہیں کر سکتی، چلو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ وہ بیچاری پریشان، پتہ نہیں کہاں لے کر کے جائیں گے۔ وہ بھی اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتی تھی، مشرکہ بت پرست عورت تھی۔ بہرحال آئی، اللہ رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ رسول اس کے پاس پانی موجود ہے، پانی دیتی نہیں، اور یہ کہہ رہی کہ پانی کہیں راستے میں نہیں ملا، کل اس وقت پانی بھر کے میں چلی ہوں اور 24 گھنٹہ کا سفر طے کیا، پانی کہیں نہیں ملا ہمیں۔ تو اللہ رسول نے فرمایا ایسا کرو، کھول دو اس کو، مشک جو مشک باندھا جاتا ہے نا، رسی ڈھیلی کر۔ اور بوڑھی دیکھ رہی ہے، پہلے تو سمجھی کہ پانی سب لے لیں گے، لیکن جب آپ نے کھولا، عارف متوضؤ، آؤ پہلے آئے لوگ خوب پیے، اور فرمایا برتن میں بھر لو، برتن میں بھر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا لاؤ اپنے جانوروں کو، اونٹ اور گھوڑے جتنے سب کو پلاؤ، اور وہ بوڑھی ماں دیکھ رہی ہے، سب لوگوں نے پانی پیا، سارے مشک، سارے پانی کے برتن لوگوں نے بھر لیا۔
پھر اللہ کے رسول نے اس کو بند کیا. وہ عورت دیکھتی ہے کہ ایک قطرہ پانی ہمارے مشق کا کم نہیں ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے کچھ تحفے تحائف جمع کیے اس کی دلجوئی کے لیے اور فرمایا لے کے جاؤ. اور حضرت علی ان کے ساتھیوں کو کہا اس عورت کو ساتھ لے جاؤ، کہ جتنی خطرے جہاں تک خطرہ ہے وہ ایریا پار کرا دینا تب لوٹنا. اللہ اکبر. وہ عورت بہرحال واپس گئی اور جانے کے بعد اسلام کی دعوت دی، نبی علیہ السلام کی خوبیاں کمال، مسلمانوں کا اخلاق بیان کیا اور پورے قبیلے کے ایمان لانے کا ذریعہ سبب بن گئی. اس لیے کہا جاتا ہے اسلام پوری دنیا میں اپنے اخلاق سے پھیلا ہے، کبھی زبردستی یا تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا. تو پورے واقعے میں بیان کرنا چاہتا تھا اللہ کے رسول نے توضؤ بسم اللہ، یہ پانی مل گیا بسم اللہ کر کے پڑھ کر کے وضو شروع کرو. وہاں باقاعدہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا. وہ حدیث بسند صحیح منقول ہے، اس میں ضعف کا کوئی چانس نہیں. مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ پڑھنے کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن آیا بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 4 فرض ہیں. بسم اللہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے. اگر کسی نے پڑھ لیا تو بہت اچھا، اگر کسی نے چھوڑ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز اس کی مکمل. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن نے 4 چیزوں کا حکم دیا اور وہی 4 چیزیں جس کا حکم قرآن نے دیا وہی وضو میں کیا ہوں گے؟ فرض. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ 4 اعضائے وضو، یہ 4 فرض ہیں. یہی 4 چیزیں فرض ہیں. چہرہ دھلنا، کونی سمیت ہاتھ دھلنا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر دھلنا. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرضیت کس سے ثابت ہوگی؟ قرآن سے، خبر واحد و سنت سے نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ 4 فرض ہیں. اب جو وضو پڑھنے کی حدیث لا وضو لمن لم یذکر بسم اللہ، یہ کیا ہوگی؟ وہ سنت ہوگی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول تقریباً یہی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض ہے. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فرض ہے. امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ظاہریہ، ان تمام حضرات کا خیال یہ ہے کہ وضو کرنا فرض ہے. اگر کسی نے وضو نہ کیا تو اس کا وضو مکمل نہیں، اس کو وضو لوٹانا پڑے گا. کیوں؟ اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا. اور امام اسحاق ابن راہویہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یاد ہے تو اس کو ذاکر کہتے ہیں، یعنی جس کو یاد ہے. وضو کر رہے ہیں، اگر بسم اللہ پڑھنا یاد ہے اب وہ چھوڑ دے گا تو وہ وضو باطل ہے، چونکہ جان بوجھ کر قصدن اس نے بسم اللہ چھوڑ دیا. لیکن اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو وضو ہو جائے گا، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہوگا. اس حدیث کو دارقطنی یہ کیا کہتے ہیں، امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی وغیرہ نقل کیا ہے اور سنن نسائی وغیرہ کی روایتیں بھی موجود ہیں. آگے وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدہ، یعنی خاندانی سند. حدیثوں میں بہت زیادہ ایسے ملے گا. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن
جدہ عن طلحہ بن مصرف عن ابیہ، یعنی بیٹے نے باپ سے اور باپ نے اپنے باپ سے. اس طرح سے بہت ساری سندیں ملتی ہیں. عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ وغیرہ. طلحہ تو نام ہے، ان کے باپ کا نام مصرف ہے، اور دادا جو تھے صحابی کعب ابن عمرو الحمدانی. کعب ابن عمرو رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہیں. یعنی نام نہیں لیتے اسی جگہوں پر. عمرو بن شعیب عن ابی ہے عن جدہ، عن بہد بن حکیم عن ابی ہے عن جدہ، عن طلحہ بن مصرف عن ابی ہے عن جدہ. تو کہیں باپ کا نام آتا ہے لیکن دادا کا نام نہیں. دادا کا نام اولاً تو صحابی ہوتے ہیں، نمبر 2 مشہور ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام نہیں. تو طلحہ بن مصرف بن کعب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، نبی علیہ السلام فصل کرتے تھے مضمضہ اور استنشاق. دونوں لفظ گزر چکے ہیں. مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، لیکن کلی کیسے؟ میں نے بتایا تھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کلی نام ہے منہ میں پانی ڈالنے. دیکھا نا بڑی تیز لے گئے اور سیدھے. کلی کس کو کہتے ہیں؟ تحریک الماء فی الفم بشدہ. مضمضہ کہتے ہیں منہ میں پانی کو قوت اور طاقت کے ساتھ گھمانا اور حرکت کرنا، تاکہ جبڑوں میں، دانتوں کے درمیان، زبان کے نیچے جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹکی رہ گئی ہیں، وہاں باقی رہ گئی ہیں، وہ نکل جائیں. آپ نماز پڑھیں تو آپ کو ہر وقت کوئی ڈسٹرب نہ ہو کہ ہاں دانت میں کوئی چیز پھنسی ہے، زبان سے نکالتے رہیں. ہاں سمجھے نا، نہیں نکال کے پھینک بھی دی جب بھی تو غلط ہوا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ خوب اچھی طرح سے، اسی لیے ایک مرتبہ 3 مرتبہ اللہ رسول فرما کرتے تاکہ کہیں بھی کوئی چیز ہو نکل جائے. اس میں بڑی عافیت ہے. آپ دیکھیں چائے پی لیں، دودھ پی لیں، کوئی چیز کھا لیں، بغیر کلی کے نماز پڑھنے لگے ہیں، کہیں مٹھاس ہوگی، کہیں چکناہٹ ہوگی، انسان کو بلا وجہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی لیے منہ صاف کر کے. تو استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ بالکل پانی لیتے ہیں اسے پھینکتے ہیں ناک پر، سوراخ پر. نہیں، استنشاق کیا ہے؟ پانی لیں اور اوپر کی طرف کھینچیں. آپ نے کیا فرمایا؟ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. جب استنشاق کرو، 2 لفظ استنشاق اور استنثار. استنشاق کیا ہے؟ زور سے پانی کھینچنا، اور استنثار بعد میں جھاڑنا، جھڑک دینا. یہ ہے اصل میں کیا استنشاق، استنثار اور استنشاق. تو استنشاق کہتے ہیں کہ زور سے پانی کھینچیں تاکہ اوپر تک جائے. آپ نے فرمایا خوب زور سے کھینچو اوپر تک. الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ روزے سے ہو تو ذرا احتیاط کرنا، زور سے نہیں کھینچنا، نہیں تو پانی اندر گیا تو روزہ مشکل ہے. پھر کیوں؟ معدے تک کوئی چیز پہنچانے کے لیے 2 منفذ ہیں، 2 سوراخ ہیں. باہر سے دیکھو، کان وغیرہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے آپ نہا رہے، پانی اندر چلا جائے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے کبھی معدے میں بات نہیں جائے گی، آنکھ کے ذریعے اور کان کے ذریعے. لیکن ناک جو ہے 2 منفذ ہیں، 2 سوراخ، اور اللہ تعالی کے نظام ہے.
آج دنیا نے تجربہ کر لیا، اگر اللہ ایک ہی رکھا ہوتا، دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا نظام طرح سے حیرت کی بات ہے، اللہ کی قدرت۔ جب تک ڈاکٹروں نے دل کا آپریشن اور کیا کہتے ہیں جو پائپ بند ہو جاتی کیا کہتے ہیں، ہاں وال، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ہی سے رکھ دیا ہے۔ دنیا نے بعد میں سوچا کہ ہاں 4 ٹائر ہوتے ہیں تو ایک ٹائر زیادہ رکھو، اسٹیپنی کیا کہتے ہیں، اضافی رکھو، اللہ اکبر۔ دنیا نے بعد میں سوچا جب خوب نقصان اٹھایا ہوگے تب، اور ابھی بھی بغیر اس کے کتنے لوگ چل جاتے، اللہ اکبر، سمجھ گئے نا۔ لیکن اللہ کا نظام ذرا دیکھو کہ یہاں اگر وال ختم ہو جائے، سڑ جائے، گل جائے، اس کو نکالنا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں دونوں رانوں پر، اور کہتے ہیں ڈاکٹر اس کا جسم کے کسی حصے تو کوئی تعلق جڑی ہی نہیں ہے، ویسے ہی الگ رکھی ہوئی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، جب بھی بیماری نازل کیا بیماری کے ساتھ علاج بھی۔ اب یہ دوسری سے ڈاکٹروں کو کبھی کسی بیماری کا علاج بہت دن کے بعد پتا چلتا ہے، یہی ہے نا، کہتے دونوں جگہ اللہ نے رکھا ہے اور اس کے نکال لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اضافی چیز۔ اسی طرح سے دیکھو آج کتنے لوگوں کو، آج ہی نہیں، یہ سائنس جب نہیں تو اس وقت بھی ناک کے ذریعے کھلایا پلایا جاتا تھا لوگوں کو، کیونکہ معلوم ہے کہ 2 ہی اللہ نے سوراخ رکھے ہیں، ایک تو منہ کے ذریعے معدے میں کوئی چیز اترے گی، اور دوسرے کس کے ذریعے، ناک کے ذریعے۔ تو اب ناک کے ذریعے چونکہ معدے میں ڈائریکٹ پانی پہنچ جائے گا، زور سے کھینچیں گے تو وضو خطرے میں پڑ جائے، روزہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو خوب زور سے استنشاق کرو، اللہ کہ جب روزے سے ہو تو اتنے زور سے نہیں کھینچنا کہ پانی اتر جائے۔ تو یفصلو بین المضمضۃ والاستنشاق، نبی علیہ السلام دونوں کو الگ الگ کرتے تھے، 2 چیزیں، وصل اور فصل۔ کیا وصل اور فصل؟ وصل کیا ہے؟ آپ پانی لیں، چلو میں پانی لیں اور اسی پانی سے کچھ کلی کریں اور کچھ ناک میں ڈالیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصل۔ اور زیادہ صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہے۔ کیا؟ لیکن ہم لوگوں کی عادت اتنی بن گئی ہے کہ اطمینان ہی نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا۔ تو ایک ہے وصل۔ وصل کیا ہے کہ الگ الگ نہیں، آپ کیا کریں، ایک کلی میں چلو میں پانی لیں، اسی سے کلی بھی کر لیں اور 3 مرتبہ اس طرح سے کریں، 3 مرتبہ کریں، منہ میں پانی اور ناک میں، پھر اس طرح سے 3 مرتبہ کریں کہ جس کو کہا جاتا ہے وصل۔ کیا کہتے ہیں؟ وصل، یعنی مضمضہ اور استنشاق میں وصل ہوگا، یہ بھی حدیث ثابت ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فصل کیا۔ کیا کیا؟ الگ، یعنی 1 مرتبہ پہلے آپ نے 3 مرتبہ کلی کیا، پھر 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ فصل۔ یہ چیز بھی ثابت ہے اور وہ بھی ثابت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ چلو تو چاہے آپ وصل کریں یا فصل، ماشاء اللہ۔ اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے گا، کسی امام کا، کسی مجتہد کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں افضل کیا ہے، وصل ہے یا فصل؟ آپ وصل کے ساتھ وضو کریں یا فصل کے ساتھ کریں، وضو کے درست ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، آپ کا وضو مکمل ہوگا چاہے آپ وصل کریں گے یا فصل۔
ہاں افضلیت میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے. افضل کسی نے کہا کہ وصل ہے، کسی نے کہا فصل ہے. چلو حدیث نمبر 47. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم تمضمض صلی اللہ علیہ وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داؤد والنسائی. یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے طریقے وضو میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کیسے کرتے تھے، انہوں نے جب وضو کا طریقہ بتلایا تو کہتے ہیں کہ ثم تمضمض صلی اللہ علیہ وسلم واستنثر ثلاثا. پھر نبی علیہ السلام 3 مرتبہ کلی کیے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا. یہاں استنشاق نہیں بلکہ کیا ہے، واستنثر، ناک جھاڑنا، لیکن پانی ڈالیں گے جب ہی ڈالیں گے. تو آپ نے 3 مرتبہ کیا کیا، مضمضہ اور استنشاق. اللہ اکبر. پھر اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں، یمضمض وینثر من الکف الذی یأخذ منہ الماء. آپ کلی بھی کرتے، ناک بھی صاف کرتے تھے اسی ہتھیلی سے جس میں آپ نے پانی لیا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ ادھر کیا اور ادھر کیا، بلکہ ایک ہی کا. اور احتمال یہ بھی کہ آپ نے یہاں کیا کیا، وصل کیا. کیا کیا، وصل کیا. اور یہی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، وصل کیا. چلو اسی کے مناسبت سے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں ثم ادخل یدہ فمضمض واستنشق من کف واحدۃ یفعل ذلک ثلاثا. پھر نبی علیہ السلام نے کو میں نے دیکھا آپ نے ہاتھ میں پانی لیا، پھر آپ نے کلی کیا، واستنشق اور ناک پہ پانی ڈالا، من کف واحدۃ، ایک ہی ہے ساتھ. یعنی آپ نے کیا کیا، وصل کیا. وصل میں نے کہا زیادہ روایتیں جو ہیں کیا ہیں، وصل کی. لیکن ہم لوگوں کو شروع سے جو تربیت دی گئی اور اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے افضل کیا ہے، فصل ہے. ہم لوگ بچپنی سے جو مکتب میں پڑھے، جو استاد نے سکھلایا کیا، 3 مرتبہ پہلے کلی کرو، پھر 3 مرتبہ کیا کرو، ناک میں پانی ڈالو. اچھا سکھلانے والا عالم تو ہوتا نہیں تھا عام طور پر. بس تم ٹیوشن پڑھانے والا کتنا پڑھائے گا بھائی آپ کو، کتنا. تو وہ بیچارہ آسان سے آسان چیز بتانے کے لیے تاکہ بچے یاد رکھیں ایک چیز بتا دیتے تھے بس. اب اگر کہیں بڑے لوگوں کے پاس ہوتے تو بتاتے کہ نہیں ایسا بھی اور ایسا بھی ہے. تو چونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل کیا ہے، فصل ہے، اور وہی آسان تھا، وہی ہم لوگوں کو بتایا گیا، آج تک اسی پہ کرتے رہے. کرنا بھی چاہتے ہیں تو وصل بنتا نہیں، اگر کر لے بھی لیکن اطمینان نہیں ہوتا. کیوں؟ عادت کے خلاف کوئی چیز کی جائے تو جلدی سکون ملتا نہیں، ورنہ اگر عادت پڑ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، پھر نبی علیہ السلام نے پانی میں اپنا ہاتھ دست مبارک داخل کیا اور پانی لیا. یعنی پانی لیا کس میں؟ چلو میں لیا. فمضمض، پھر آپ نے کلی بھی کیا
وَاسْتَنْشَقَ اور ناک میں پانی بھی لیا کھینچا من کفٍ واحدۃ ایک ہی چلو سے یفعل ذلک ثلاثا اور آپ نے اس کو کتنی مرتبہ کیا 3 مرتبہ کیا. تو یہ ہمارے سامنے دونوں قسم کی حدیثیں آ گئیں وصل کی اور فصل کی. اندازہ لگتا ہے کہ فصل والی روایت جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ایک ہے اور یہ وصل والی احادیث صحیحہ ہیں اور کئی ہیں تو کا عادت بنائیں انشاءاللہ کبھی ایسے کرنے کبھی ویسے باقی انشاءاللہ